قرآن مجید میں 22 آیات ایسی ہیں، 22 آیات ایسی ہیں جو فقط سیدنا فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تعارف کروانے کے لیے میں جس چیز کو بنیاد کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن مجید میں 22 آیات ایسی ہیں، قرآن مجید میں بولے 22 آیات ایسی ہیں جو فقط سیدنا فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں 22 آیات ایسی موجود ہیں۔ ان آیات کو موافقات عمر بھی کہتے ہیں۔ آپ تصور کریں 22 آیات ایسی ہیں کہ ادھر سیدنا فاروق اعظم مشورہ دیتے، یا رسول اللہ ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، ادھر آپ مشورہ، ادھر آپ کی زبان سے مشورہ آتا، ادھر اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے آپ کے مشورے کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر، 22 آیات ایسی جو سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی۔ بڑی سمجھنے والی دوستان محترم، سیدنا فاروق اعظم اللہ رب العزت کو کتنے پیارے ہیں۔ آپ کا مشورہ اتنا عزیز ہے تو مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، دوستان محترم، حضرت مجاہد نے بیان کی، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی معاملے میں رائے دیتے تو اللہ رب العزت آپ کی رائے کے مطابق قرآن میں حکم نازل فرماتے۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں مشورہ کرتا، یا رسول اللہ ایسے ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ جبریل کے ذریعے حکم نازل فرماتے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یہ صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، آقا کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مقام ابراہیم کے مقام پر مجھے یہ خیال ہوا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ مقام ابراہیم پر کیوں نہ دو رکعت نماز ادا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایسے ہو جائے تو بہتر ہے، تو ادھر آپ نے اپنا خیال اور ارادہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ دوستان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی ہستی کتنی بلند ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، کہ اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم کا خیال اور ارادہ توڑنا دوبارہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خیال اور ارادے اور مشورے کے مطابق قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر، دوستان محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ اپنا خیال اور ارادہ بیان کروایا تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے حاجیوں کو یہ لازم کر دیا کہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کی برکت سے آپ کی یادگار ہے، تو پھر